السلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ہیروز آف ہجری میں۔ آج ہم جس ہیرو کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے سلطان عبد الحمید۔ سلطان عبد الحمید کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے ہیں وہ آج اس ویڈیو کو دیکھ کر جان جائیں گے۔ سلطان عبد الحمید سیکنڈ کا جنم 21 ستمبر 1842 عیسوی یعنی کہ 1264 ہجری کو قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام عبد المجید تھا۔ یہ عثمانیہ سلطنت کے 34ویں اور سب سے آخری پربھاوشالی سلطان تھے۔ ان کے بعد میں بھی عثمانیہ سلطنت میں کئی سارے سلطان آئے ہیں لیکن وہ اتنے پربھاوشالی نہیں تھے۔ ان کے بعد عثمانیہ سلطنت کا جو تھا ڈاؤن فال یعنی پتن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے دور میں عثمانی سامراجیہ کا آدھونیکیکرن ہوا۔ رومیلیا ریلوے اور اناتولیا ریلوے کا وستار بھی انہی کے سمے میں ہوا، اور اس کے بعد بغداد اور حجاز ریلوے کا نرمان بھی انہوں نے ہی کرایا تھا۔ جنگڑنا کے لیے ایک سسٹم کی انہوں نے شروعات کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ 1898 میں پہلے آدھونک لا کالج کی شروعات بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ اس کے بعد بہت سارے پیشے ور کالج جیسے آرٹ کالج، بزنس کالج، سول انجینئرنگ کالج، اینیمل میڈیکل کالج، ایگریکلچر کالج اور بھاشا وگیان ودیالیہ بھی انہوں نے ہی شروع کرائے تھے۔ یہ ایک آدھونک سوچ والے انسان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عاشق رسول بھی تھے۔ ان کے سمے میں فرانس میں آقا کی شان میں گستاخی کا ایک ڈرامہ بنا تھا۔ جب سلطان عبد الحمید کو اس بارے میں پتہ چلا کہ فرانس کے ایک تھیٹر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ڈرامہ پیش کیا جائے گا، تو انہوں نے حکومتی عہدیداروں سے فرانس کے اخبار کا بہ پیج اونچی آواز میں پڑھنے کو کہا جس میں اس ڈرامے کا وگیاپن تھا۔ وگیاپن سن کر نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپنے لگا اور آپ کا چہرہ لال ہو چکا تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ اسی رات پیرس کے تھیٹر میں چلنا تھا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں پیش کی گئی تھیں۔ اس پر سلطان عبد الحمید بولے، اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی شان میں گستاخی کریں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں تلوار اٹھا لوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میں انہیں برباد کر دوں گا۔ یہ آگ اور تباہی ہر جلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ ہم جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بغیرت نہیں ہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ سلطان نہایت جلال اور باآواز بلند گستاخ رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی بیچ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کے دربار میں فرانس کا سفیر پیش ہوا۔ نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں سلطان بجائے بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے، اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بے وجہ طلب نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا، جبکہ جسم پر کپکپی جاری تھی اور ٹانگیں سلطان کے خوف سے کانپ رہی تھیں۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر سے کہا، سفیر صاحب، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جان بھی فدا کر سکتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی ان کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے آپ کے یہاں ایک تھیٹر ڈرامہ بنا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر سلطان فرانسیسی سفیر کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ سلطان کہتے جا رہے تھے کہ میں بادشاہ ہوں ملکان کا، عراق کا، شام کا، لیبنان کا اور دارالحکومت کا۔ میں خلیفۃ الاسلام عبد الحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ سلطان فرانسیسی سفیر کے بالکل پاس پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت بہت کم رہ گیا۔ فرانسیسی سفیر کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا
وہ سلطان کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا، اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان عبدالحمید نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کو دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔ فرانسیسی سفیر نے اس اخبار کو اٹھایا اور فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے سلطان کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کے سہارا لیتے ہوا باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت تیز رفتار پیغام اپنی حکومت کو بھیج دیا اور کہا، اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہو اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اس ڈرامے کو روک دو۔ عثمانی لشکر حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور پیدل فوج اور توپ چھاونیوں سے نکل چکے ہیں۔ سلطان عبدالحمید فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کے اعلان کرنے کے بعد بھی چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خاص کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور اسے فوری طور پر پوری خلافت میں ایک سرکولر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکولر سلطان نے خود اپنی زبانی لکھوایا تھا، جو کچھ اس طرح تھا، فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے آگے بڑھ چکی ہیں، ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفۃ الارض جلالۃ الملک عبدالحمید خان کا۔ اب ہم ان کو ان کی زبان میں ہی جواب دیں گے۔ مشیر خصوصی سلطان عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سلطان عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کی دربار میں طلبی اور جنگ کے حکم نامے کے ساتھ فوج کو تیار رہنے کے احکام نے اسلام کے دشمنوں میں خوف جاری کر دیا۔ پوری دنیا انتظار میں تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا اور فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سلطان اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں وہ حکومت کے کام کاج سے متعلق فیصلے لیا کرتے تھے۔ اچانک ایک حکومت کا عہدیدار کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب خوشخبری ہے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان عبدالحمید کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ حکومتی عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغام آ رہے ہیں۔ انگلستان لیورپول کے ایک اسلامی تنظیم نے اس ڈرامے کے روکے جانے کی خبر ریڈیو پر دی ہے۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت اور عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مصر و الجزائر میں لوگ خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش ہوا۔ سلطان عبدالحمید کی گردن اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھا کی اور گردن اٹھائی اور حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے اور بولے، مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان اپنے محل کے دورے پر نکل پڑے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کیسے کیسے عاشق رسول دنیا میں گزرے ہیں، لیکن آج ہم ان جیسے دیوانوں اور ان کی محبت سے انجان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ 10 فروری 1918 کو اس دنیا سے الوداع کہہ گیا۔ تو دوستو اسی طرح کی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے میرے چینل ہیروز آف ہجری کو سبسکرائب کریں
اور ویڈیو کو اپنے بھائیوں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ٹھیک ہے دوستو، تو ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے